الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ابتدائی کچھ آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. پہلی آیت الف لام میم، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے. یہ ایک راز اور بھید کی بات ہے جس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں. کسی مصلحت کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے اس کے مقصد کو بیان نہیں کیا گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. اور اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ان اموال میں سے جو ہم نے ان کو بطور روزی دیے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں. سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جو نازل ہوئی، فوراً نازل ہوئی، اور ایک ساتھ پوری صورت نازل نہیں ہوئی بلکہ موقع اور زمانے کے اعتبار سے آیتیں نازل ہوتی رہیں. اس صورت کے اندر جو سود کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی نا، وہ تو فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی. اور ایک آیت اس میں ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ آیت بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی آخری آیت ہے. اس آیت کے 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. یہ اس صورت کے نزول کے اعتبار سے کچھ انفارمیشن تھی تو آپ کو بتائی. اس صورت کے بڑے عجیب فضائل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے
شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ ہر چیز کے لیے کوہان ہوتی ہے، یعنی اس کا افضل اور بہتر حصہ، بلند حصہ ہوتا ہے ہر چیز کے لیے۔ قرآن کریم کی کوہان سورہ بقرہ ہے، یعنی قرآن کریم کا افضل اور بلند حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اور اس سورت میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی، وہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ زہراوین کو پڑھو، قرآن کریم کی دو خوبصورت صورتیں ہیں، ان کو پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ یہ دونوں دو بادل ہے کہ قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑے گی۔ تو یہ سورہ بقرہ کے کچھ فضائل ہوئے۔ اب بیان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، منزل من اللہ۔ اس میں آپ کسی ایک حرف پر، کسی ایک آیت پر انگلی رکھ کے نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ حقیقت کے خلاف بات اس میں کہی گئی، بلکہ قرآن پوری کی پوری سچائی سے بھری ہوئی، صدق سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اس میں اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ لوگ کہیں گے کہ بھئی ہر زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن پہ شک کرنے والے، اللہ کی کتاب قرآن کو نہ ماننے والے، شک کرنے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں، تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، شک دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شک ہوتا ہے کہ کلام میں کوئی خلل ہو، جو بات اس میں کہی گئی اس میں کوئی خلجان ہو، کوئی خلل والی بات ہو۔ اور ایک شک کی دوسری قسم ہے کہ دماغ میں فطور ہو، سمجھنے والے کے دماغ میں فطور ہو تو وہ شک کر رہا ہے۔ پہلی جو شک کی قسم ہے اس کی نفی کی گئی اس میں کہ کلام میں کوئی خلل نہیں ہے، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں، کلام میں آپ ایک انچ بھی اس میں سے نہیں نکال سکتے ہو کہ یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دوسری کی اس میں نفی نہیں کی گئی، اس لیے کہ جس کے دماغ میں فطور ہے، پھر وہ اس میں قرآن میں خلل اس کو دکھ رہا ہے، شک اس کو دکھ رہا ہے، تو اس کا علاج 23 اور 24ویں آیت کے اندر آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے، جن کے دماغ فطور سے، گوبر سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن میں انہوں نے شک کیا، اللہ نے دنیا میں ہمیں ماضی قریب میں ایسا داخلہ دکھایا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اسلام کو پسند نہیں کیا، وہ دولت اسلام سے محروم ہو گئے اور اس نے منہ کی کھائی دنیا میں۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ قرآن پوری سچی سراپا ہدایت والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے بیان فرمایا ہدی للمتقین، قرآن یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بھئی سچے ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے ہدایت؟ آگے قرآن میں کسی جگہ پہ ہے ہدی للناس، یہ تو انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو یہاں پہ متقین کی تخصیص کیوں کی کہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب؟ تو اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ متقین کا مطلب اگر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، تو پھر یہ عام معنی کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اللہ سے ڈرنے والے ایمان والے ہو کہ غیر ایمان والے، وہ اگر اوپر والے سے ڈرتے ہیں، ان کے دل میں ذرا بھی ڈر کا تصور ہے، تو وہ اللہ کی باتوں کو مانیں گے، ان کا دل ان کو اطاعت پر مجبور کرے گا، اور ان کا دل ان کو گناہوں سے روکے گا، اور دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت یافتہ بھی کر دیں گے۔ لیکن جو لوگ نڈر ہو چکے ہیں، ڈر ان میں سے نکل گیا ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کسی کو، تو پھر ان کو نہ ماننے دو، ان کو نڈر رہنے دو، ویسے بھی ان کی ذات سے کوئی امید نہیں۔
اگر یہ اللہ سے ڈرنے کا عام معنی مراد ہے تو اس کا یہ مطلب ہے. لیکن مان لو چلو یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی نیک لوگوں کے لیے، نیک مومن کے لیے ہدایت ہے، پھر اس کا مطلب یوں ہم بیان کریں گے کہ اللہ کی ہدایت سے کوئی دستبردار نہیں ہے، کوئی مستغنی نہیں ہے. نیک لوگ، صالح لوگ یہ بھی اللہ کی ہدایت کے محتاج ہیں، کیونکہ دنیا یہ بھول بھلیا ہے، یہاں آ کے ہر انسان گم ہو جاتا ہے. انبیاء، اولیاء، سب صلحاء، سب کو اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ کی ہدایت کے بغیر ان کا بھی کام نہیں چلے گا. دنیا بھول بھلیا ہے، بلکہ شہر میں رہنے والا انسان، اس کو بھی شہر گھومنا ہو نا تو بھی گائیڈ بک کی ضرورت پڑتی ہے. ویسے ہی اللہ کے نیک بندے کو، صلحاء کو، اولیاء کو، انبیاء کو، سب کو اللہ کی ہدایت، اللہ کی رہبری، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو عوام کے لیے تو زیادہ، تو ہدی للمتقین کے متقیوں کے لیے بھی یہ ہدایت کی کتاب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہاں سے لے کے میں نے جو آیت پڑھی آخر تک متقیوں کی 5 صفات بیان کیے گئے کہ کون ہے اللہ سے ڈرنے والے اور کون لوگ ہدایت یافتہ ہے، کون لوگ کامیاب ہے. ایسی 5 اوصاف بیان کیے گئے، 5 صفات بیان کی گئی. پہلی صفت کہ جو اللہ سے ڈرنے والے غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظی مطلب یہ ہوا کہ بغیر دیکھے ایمان رکھتے ہیں. پوشیدہ چیز، بغیر دیکھی ہوئی چیز. اور مطلب کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مخبر صادق پر، سچے خبر دینے والے کی طرف سے ہمیں کوئی اطلاع ملی، ہم نے اس کو بغیر مشاہدے کے مان لیا. یہ ہوتا ہے غیب پر ایمان رکھنا. اب غیب کے امور غیب کیا ہے؟ امور غیب وہ ہیں جو ہماری حواس سے خمسہ ظاہرہ باطنہ سے دسترس سے باہر، یعنی ہماری جو احساسات، ہمارے جو حواس، ظاہری حواس ہیں، آنکھ، کان، ناک، اسی طرح باطنی جو حواس ہیں، ان کے کنٹرول سے باہر ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. اس کے باوجود انبیاء آ کر اس کی اطلاع دیتے ہیں اور ہم اس کو بغیر مشاہدے کے مانتے ہیں. تو یہ غیب پر ایمان رکھنا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سب سے بڑی اور عظیم چیز ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا. انبیاء نے بتایا کہ اللہ کو مانو، اللہ کی ذات اور صفات کو مانو. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا اللہ کو، اللہ کی ذات اور صفات پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. انبیاء جو پہلے انبیاء گزر چکے ان کو ماننا. ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، سابقہ انبیاء کو نہیں دیکھا، لیکن نبی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، رسول کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. یہ ہے غیب پر ایمان رکھنا. اللہ کی جو کتابیں ہیں آسمان سے اتاری ہوئی، منزل من السماء کتابیں، قرآن، تورات، زبور، انجیل، ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ آسمانی کتابوں کو مانتے رہیں گے، عمل قرآن پہ کریں گے. باقی کتابوں کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن سب کتابوں کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں کہ ساری کی ساری کتابیں ایک ہی نہر سے جاری ہوئی ہے، ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی. اسی طرح سے کہ جنت کو، جہنم کو، جنت کی راحتوں کو، جہنم کی سختیوں کو ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں. یہ سب چیزیں غیب کہلاتی ہے، امور غیب میں آتی ہے. تو متقین جو لوگ ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے، وہ سب سے پہلی ان کی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت بیان فرمائی کہ نماز کو قائم کرنا، نماز کو اہتمام سے پڑھنے والے ہوں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری خوبی، تیسری صفت بیان کی کہ اللہ نے ان کو جو بطور روزی، ان کی روزی کے طور پر جو مال دیا ہے نا، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دوسری خیرات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں.
دیکھو یہ تعبیر پر غور کرنے والی بات ہے، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے جو ہم کو بطور رزق دیا ہے ہم نے ان کو دیا، مطلب کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے پاس مال ہے، جائیداد ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ ہے۔ ہم تو بتائیں کہ مینیجر ہے، اللہ جیسے بتائیں گے ایسے ہم استعمال کریں گے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ مستخلفین فی، تم خرچ کرو ان مالوں کو جس کا ہم نے تم کو قائم مقام بنایا ہے، یعنی کہ غریبوں کا رزق اللہ کبھی کبھی مالداروں کو دیتے ہیں، تم اپنی روزی کو استعمال کر کے باقی کا مال خرچ کرو۔ اللہ کی مخلوق پر تم کو ان کے بدلے کا دیا گیا، ان کے لیے دیا گیا، تو مال ہماری کوئی ملک نہیں بلکہ اللہ کی ملک ہے۔ ہم تو دنیا میں مال کے مینیجر ہیں، جیسے اللہ بتائیں گے ویسے ہم اس کو صرف کریں گے۔ تو یہ بھی ایمان والوں کی، متقیوں کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک اللہ سے ڈرنے والوں کی خوبی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہے، دوسری تورات، زبور، انجیل، یہ بھی اللہ کی اتاری ہوئی ہے، ان کو بھی ماننا، عمل قرآن پہ کرنا، اس لیے کہ باقی کتابیں منسوخ ہو گئی ان کے احکامات، لیکن وہ اللہ کی کتابیں ہیں، یہ بھی ماننا، یہ بھی ایمان والوں کی خوبی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پانچویں کے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک زندگی ہے جہاں اس کا حساب ہونا ہے، جزا ہونی ہے، سزا ہونی ہے۔ یہ پانچ باتوں کو جو انسان مانتا ہے، اللہ سے ڈرنے والے، یہ ان خوبیوں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو آیت ہے نا، اس سے ختم نبوت پر بھی دلیل ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، کیونکہ کیا بیان فرمایا کہ ایمان رکھتے ہیں قرآن پر اور اگلی کتابوں پر جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی۔ یوں نہیں کہا کہ ایمان رکھتے ہیں آئندہ کوئی کتاب آئے گی یا آئندہ کوئی نبی آئے گا، اس لیے کہ آئندہ اگر کوئی نبی اور کتاب آنے والی ہوتی تو اس کا تذکرہ کرتے۔ پورے قرآن میں ایک جگہ پر اس کا اندیشہ، اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا ہے کہ آئندہ کوئی نبی آئے گا یا اس کے اوپر کوئی کتاب آئے گی۔ تو لہذا آج کے زمانے میں جو جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے، وہ باطل ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ مکار ہیں۔ اللہ کی نبی کی نبوت پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن یہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی صحیفہ، کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہونے والی۔ قیامت تک کے لیے یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب بن کے آ گئی۔ جس کو ہدایت چاہیے وہ قرآن پر عمل پیرا ہو جائے، قرآن کی پیروی کر لے، اللہ اس کو دنیا میں بھی راہ سجائیں گے، دنیاوی امور میں بھی، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو راہ دکھائیں گے، منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ تو ہم سب کی ایک منزل ہے کہ ہمیں جنت مطلوب ہے، اللہ اس قرآن کی برکت سے، اس پر پیروی کی برکت سے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھائیں گے۔ ایک آیت آگے اور پڑھ لے، ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا برابر ہے ان کو، ڈرانا یا نہ ڈرانا، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں کو بوجھل کر دیا، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے قرآن کی ایک خاصیت ہے کہ جہاں ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو لگے ہاتھوں کافروں کو بھی لے لیتے ہیں، کافروں کو بھی لے لیتے ہیں کہ کافر، انکار کرنے والے، ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہاں رک کے پہلے یہ سمجھے کہ یہاں کفار سے مراد ہر طرح کے کافر مراد نہیں ہے، بلکہ خاص کفار کہ جو انکار کرتے کرتے انکار کی آخری حد کو پہنچ گئے،
یہی مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں کو بوجھل کر دیا کہ وہ حق بات دعوت ان کو دی جاتی ہے تو متوجہ ہو کر سنتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے کان بوجھل ہے۔ ان کو حق بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دلوں پہ پردہ ہے۔ ان کو حق راستہ دکھایا جاتا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آمادہ نہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تو ہر طرح کے کفار مراد نہیں ہیں۔ آج بھی دنیا میں منکرین اللہ کا انکار کرنے والے یہ دولت ایمان سے سرفراز ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اللہ کا انکار کرنے والے کتنے لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ لیکن یہاں تو ابو لہب، ابو جہل کہ جنہوں نے انکار کرتے کرتے اپنی ایمانی صلاحیت کھو دی، انکار کے آخری درجے تک پہنچ گئے، اب ان کے بعد ان کے ایمان لانے کے کوئی چانس نہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا آپ ان کو ڈرائیں کہ نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انبیاء کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اگر کوئی قوم اب ایمان نہیں لانے والی، کوئی ایمان نہیں لانے والا، تو انبیاء کو اطلاع کر دی جاتی ہے۔ قرآن میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا، ان کی طرف وحی کی گئی کہ یہ لوگ جو ایمان لا چکے اب ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اطلاع ملنے کے بعد پھر نبی کلی ہلاکت کی، جو غیر ایمان والے ہیں ان کی ہلاکت کی دعا کرتا ہے۔ انہوں نے دعا کی وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، اس میں نقشہ کھینچا ہے پورا، اور اللہ کی طرف سے اطلاع نہ ملے، بغیر اطلاع کے اگر کوئی ہلاکت کی دعا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، روک دیا جاتا ہے، نہیں۔ جیسے چوتھے پارے میں ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی تھی کچھ لوگوں کے لیے، تو اللہ کی طرف سے فوراً وحی آئی اور اللہ کے نبی کو روکا کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ما اختیار ہے، اللہ تو ان کی طرف توجہ فرماوے، وہ ایمان لاوے، یا اللہ ان کو عذاب دے، یہ اللہ کی اختیار میں، آپ کی اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے روک دیا، کیونکہ وہ کفار کفر کے انکار کے اس درجے پر نہیں پہنچے تھے کہ جس کے بعد ایمان کی کوئی امید نہ ہو۔ اسی لیے بعد میں وہ لوگ ایمان لائیں اور اللہ کے نبی کے دوست بنے۔ مطلب کہ اس آیت میں تذکرہ ہے کہ انکار کے آخری درجے کو پہنچ جانے والے کفار، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، کہ جن کے لیے ایمان کی اب کوئی کرن نہیں تھی، صلاحیت کھو بیٹھے تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، ان کے کانوں میں ڈانٹ بھر دی۔ دل میں نا ہر طرف سے خیال آتا ہے، ہر سمت سے خیال آتا ہے، اور کان میں بھی ہر طرح سے آوازیں آتی ہے، آگے سے آتی، پیچھے سے آتی، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، کان میں ہر سمت سے آواز آتی، اور دل میں بھی خیال ہر طرف سے آتا ہے۔ اس لیے مہر لگانے کا لفظ استعمال کیا کہ بھی مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، کان میں ڈانٹ لگا دی تو کسی طرف سے آواز نہ آئے، یعنی اب وہ دعوت حق کو قبول کر ہی نہ سکے، کوئی چانس ہی نہیں، اور آنکھوں پر پردہ لگائے، کیونکہ آنکھ سے سامنے کی چیز دیکھتی ہے، اور سامنے ہی کی چیز کو آنکھیں دیکھے گی، پیچھے کی چیز کو تو دیکھے گی نہیں، تو اس کے لیے پردہ کافی تھا۔ تو آنکھوں کے پر مہر لگانے کی ضرورت نہیں تھی، مہر ٹھپا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہر طرف سے انسان آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، سامنے کی چیز دیکھ سکتا ہے۔ تو ایسے کافروں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الحمدللہ اس کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم کو استقامت کے ساتھ پوری سورت کی تفسیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔